بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ذلاور، میری بیٹی بہت معصوم ہے اور یاد رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں وہ تمہاری امانت ہے، تم اسے ضرور لے جاؤ گے۔ اور اس نے وعدہ کیا تھا اپنی پھپھو سے کہ وہ اپنی امانت کو لینے ضرور آئے گا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جہانگیر اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اسے تو یہ فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ ایشام خود اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ایشام اسے جانتی بھی ہے یا نہیں۔ یقیناً وہ نہیں جانتی ہوگی، اس حویلی میں تو ان لوگوں کے بارے میں کبھی بات بھی نہیں کی جاتی ہوگی۔ اس کی تو سوچ میں بھی ذلاور شاہ کا نام کبھی نہیں گونجا ہوگا، لیکن بہت جلدی ذلاور شاہ اس کی ہر سوچ پر سوار ہونے والا تھا، اس کی سانس سانس پر اپنی حکومت جتانے والا تھا۔ بہت جلد وہ اس کے لیے ایک بڑا امتحان بن کر آنے والا تھا۔ عائشی بیٹا اٹھ جاؤ، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ صوفیہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے گہری نیند میں پایا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے جگانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے بابا اسے بلا رہے تھے اور وہ جب بھی اسے بلاتے تھے تو وجہ کوئی بڑی ہوئی ہوتی تھی۔ عائشی جو گہری نیند میں تھی، ان کی آواز پر آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھی اس کے لمبے بال سہلا رہی تھیں۔ بڑی ماما، بابا کیوں بلا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا بابا جان؟ غصے میں تو نہیں ہیں نا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سہمے ہوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ بچے، وہ غصے میں تو نہیں لگ رہے تھے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جہانگیر بھائی کا موڈ کیسا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا نا۔ وہ پیار سے اس کے گال چھوتے ہوئے اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا، بابا کی اونچی آواز سے لے کر ان کی سخت گہری آنکھوں سے۔ بابا جان کو کب کس بات پر غصہ آ جائے پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ بہت کم اپنے بابا جان کے سامنے جایا کرتی تھی، اور جہانگیر چچا نے بھی خود کبھی بھی اپنی بیٹی کی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ ان کے لیے شاید ہی ایشام کا وجود کوئی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ تو ڈنر ٹیبل پر اسے ایک نظر دیکھ کر چہرہ جھکا لیا کرتے تھے، کوئی بہت اہم بات کرنی ہو تو کہہ دیتے تھے، ورنہ انہوں نے تو کبھی بھی اسے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا کمی تھی اس میں جو اس کا باپ اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ سب تو کہتے تھے کہ اس کے روح میں معصومیت ہے، وہ اپنی ماں سے بہت ملتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس کے روح میں بہت کشش ہے۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا تھا وہ دوسری بار دیکھنے کی خواہش کرتا تھا، لیکن شاید اس کے باپ کو اسے دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ شاید آج انہوں نے 15 دن کے بعد اس کا نام لیا تھا، نہ جانے اپنی بیٹی کی یاد کیسے آ گئی تھی۔ وہ تو اب نیچے چل کر ہی پتہ چلنا تھا۔ چلیں بڑی مما، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، آپ تب تک بابا کے غصے کا لیول چیک کریں، کیونکہ میں ان کے قہر کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو انہیں بے اختیار اس معصوم پر بہت پیار آیا تھا۔ بیٹیاں تو بابا کی محبتوں پر ناز کرتی ہیں، اور ایک یہ معصوم تھی جو اپنے ہی باپ سے بے حد خوف کھاتی تھی۔ جو لڑکی تمہارے سامنے آتی ہے تو اسے ریجیکٹ کر دیتے ہو، آخر تم کس سے شادی کرو گے؟ کارب، آخر کون ہوگی وہ لڑکی جو تمہارے دل کی دھڑکن بنے گی؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تمہاری چوائس کیا ہے، کس طرح کی لڑکی چاہیے تمہیں؟ یہاں تو ہر لڑکی مرتی ہے تم پر، تمہارے ساتھ اپنے لمحات حسین کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن تمہاری سوچ تک رسائی حاصل کرنا تو ناممکن ہے۔ تم تو ان معصوموں کا دل توڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ان حسینوں پر جو تمہارے سامنے اپنا آپ ہار دیتی ہیں اور تم ان کے دل کو کچل کر آگے بڑھ جاتے ہو۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں ان کی بددعاؤں سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ اس کے پاس بیٹھا عارف اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں کارب شاہ کو بے وقوفانہ لگ رہی تھیں۔ تبھی تو اس کی باتوں پر صرف ہنسے جا رہا تھا۔ ڈر؟ ہا 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 ہا! اور ان 2 ٹکے کی لڑکیوں کی بددعاؤں سے جناب، جو خدا کر آپ کی باہوں میں کسی پھکے پل کی طرح آ گریں، ان کی بددعاؤں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی رات رنگین کر کے 2 لفظ لعنت کے ان کے منہ پر مار کر انہیں بھول جانا چاہیے۔ یہی دستور دنیا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا، جیسے کارب شاہ جو بھی کہتا وہ پتھر پہ لکھی لکیر ہے، کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی عارف تو دم ہلانے والا کتا تھا، اس کے لیے تو کارب شاہ کی ہر بات ہی سونے کا نوالا تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو کارب، تمہیں ایک لفظ ٹھیک ہے،
ایسی لڑکیاں محبت کے قابل ہوتی ہی نہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو تم کرتے ہو۔ تم بالکل ٹھیک کرتے ہو، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہوگی جو تمہاری پسند ہوگی، جو تمہارے دل کی دنیا ہلا کر رکھ دے گی، جس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میرا مطلب ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری آئیڈیل لڑکی کون ہے۔ یہ ساری لڑکیاں تو دل بہلانے کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن شادی کرنے کے لیے تم کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کرو گے؟ وہ واپس اپنے سوال پر آیا تو کارب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ میری پسند ان سب سے الگ ہے عارف، میں نہیں جانتا وہ کون ہوگی، کیسی ہوگی، کس طرح کی سوچ کی مالک ہوگی، کیا ذہانت ہوگی اس کی، لیکن ان سب سے الگ ہوگی۔ جو میرے ماں باپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں اپنی پسند کی لڑکی سے دل بہلا لیتا ہوں، شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کر لوں گا، لیکن وہ حسین ہونی چاہیے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار اسے دیکھنے کا دل کرے۔ کم از کم بات کرتے ہوئے میرے سامنے ایک حسین چہرہ ہونا چاہیے جسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، سکون ملے، اور سب سے خاص بات وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہو، میری ہر بات پر صحیح کی مہر لگائے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا تو عارف ہاں میں سر ہلایا۔ پھر تو تم بھی بابی سے بہت محبت کرو گے، میرا مطلب ہے پھر یہ ساری دل بہلانے والیاں کہاں جائیں گی؟ عارف نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا تھا، جس پر کارب کا قہقہا بلند ہوا۔ میری جان وہ میری بیوی ہوگی، میری مالکن نہیں، اور بیوی کی ذات صرف گھر کی چار دیواری کے اندر محدود ہوتی ہے، اسے بغل میں دبا کر نہیں گھوما جاتا۔ میں انسان کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتا ہوں، اور میری بیوی کی بھی ایک اوقات ہے، وہ اپنی اوقات میں رہے گی، اور اگر اس نے اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو کیا تم اسے طلاق دے دو گے؟ عارف نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میں اسے گولی مار دوں گا، ہم جگیردار ہیں، اور جگیردار اپنی ملکیت کسی کو خیرات میں نہیں دیتے۔ اس کا کندھا تھپکاتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ عارف جو خواہش اپنے دل میں لے کر بات یہاں تک لے گیا تھا چپ سا ہو گیا۔ وہ اپنی بہن کے لیے کارب کا سوچ رہا تھا، لیکن کارب کی سوچ پر اس کی بہن کبھی پوری نہیں اتر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اپنی بہن کی زندگی عذاب ہونے دے سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی، روز کی طرح سب سے پہلے اس نے کچن کا رخ کیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ روز کی طرح آج بھی اس کے لیے وہاں برتنوں کا ڈھیر جمع ہوگا، اور بالکل ایسا ہی تھا۔ اب یہ سب کام اس کی عادت بن چکی تھی۔ 14 سال کی عمر میں وہ یہاں یتیم ہو کر آئی تھی۔ ماموں کا سہارا سوچ کر اس کے تایا نے اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کی تھی، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ مامی کو تو صرف اپنے لیے ایک نوکرانی چاہیے جو ان کے بچوں کا خیال رکھے، ان کے گھر کو سنبھالے، اور بدلے میں ان کی باتیں سنے، ان کی گالیاں بھی کھائے۔ اور اب تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے اس کی 20ویں سالگرہ تھی، اور یہ سالگرہ کسی کو یاد بھی نہ تھی، اور وہ دن آیا اور چلا گیا۔ کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بدبخت ہی سمجھتی تھی۔ اس کی سہیلی اسے کہا کرتی تھی، کیا ہوا جو تمہارے گھر والے اچھے نہیں ہیں؟ مجھے یقین ہے تمہارے سسرال والے اچھے ہوں گے، لیکن اچھے لفظ سے اب حورالعین کا یقین اٹھ چکا تھا۔ اس کی زندگی میں اب بھی کچھ اچھا ہوگا، وہ اس سوچ سے بھی بہت دور نکل آئی تھی۔ اب تو بس اس کی زندگی کٹ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے دن رات تانے سنتے، گالیاں کھاتے اسے کاٹتی جا رہی تھی۔ اور اس کے وہ ماموں جو اس کا سہارا بن کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، انہوں نے تو کبھی اس کا حال تک پوچھنے کی غلطی نہیں کی۔ انہوں نے تو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی یہ پوچھنے کی کہ بیٹا تمہاری بھی کوئی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ اپنے بچوں کے لیے ڈھیروں چیزیں، کھلونے اور پتہ نہیں کیا کہلاتے۔ ان کو ایک بار بھی احساس نہ ہوا کہ کچھ خواہشات تو اس کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شاید ان کی زندگی کا بھی وہی اصول تھا کہ یتیم کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، یتیم صرف یتیم ہوتا ہے، اور اگر زندگی سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اسے خواہش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، کیونکہ خواہشات صرف ماں باپ کے پیسوں سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ اپنے پیسوں سے تو صرف ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتی۔ آ گئی مہارانی، تجھے کوئی ہوش حواس ہے یا نہیں؟ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، اور تیری یونیورسٹیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، اس لیے میں یونیورسٹی جانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن نا جی بی بی نے تو پڑھنا لکھنا ہے۔ میرا بس چلے تو میں تیری کتابوں کو آگ لگا دوں۔ یہ لے لسٹ، یہ کھانے تجھے آج رات کو بنانے ہیں۔ رائمہ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی کمی رہ جائے۔ اسے عظمیٰ کے گھر بھیجا ہوا ہے تاکہ عظمیٰ اسے اچھے سے تیار کر دے۔ مہمان تقریباً 5 بجے تک آئیں گے، ساری تیاری ہو جانی چاہیے، اور کھانا اتنا اچھا بنانا وہ لوگ انکار نہ کر پائیں۔ باقی تو میری بیٹی ماشاءاللہ سے ہی اتنی حسین کہ لڑکا انکار کر ہی نہیں پائے گا۔ بس لڑکے کی ماں تھوڑی ٹیڑھی ہے، لیکن شادی کے بعد میری بیٹی نے کون سا اپنے سسرال میں رہنا ہے؟
وہ تو ویسے بھی شوہر کے ساتھ الگ ہو جائے گی، لیکن ابھی کے مراحل طے کرنا ذرا مشکل ہیں، اسی لیے ذرا سی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، یاد رکھنا۔ خبردار جو میری بیٹی سے جلی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنی مامی کی سوچ پر افسوس ہوا۔ مامی جان، میں کیوں جلنے لگی اس سے؟ وہ میری بہن ہے، مجھے تو خوشی ہے کہ کسی اچھی جگہ سے اس کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں بولی کہ مامی کے دل میں اگر کوئی بات گر کر لے تو پھر کبھی دل سے نکلتی نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس معاملے میں انہیں یہ گمان ہوا کہ وہ ان کی بیٹی کے رشتے ہونے کی وجہ سے جل رہی ہے تو مامی کبھی اس بات کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گی اور اس کی زندگی میں ایک اور تانا شامل ہو جائے گا۔ بس میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کتنی نیک پروین ہے، اچھے سے بتایا ہے مجھے، اب کام کر، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اور تو شام کو لڑکے والوں کے سامنے مت آنا، کہیں تیرے کالے سائز سے کچھ برباد ہی نہ ہو جائے۔ مامی اسے کوستے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بنا ان کی بات کا برا منائے لسٹ کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ اسے ہی بنانا تھا، کیونکہ آئمہ کو تو اپنے آپ ہی سنورنے سے فرصت نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی سامان نکال کر شام کی تیاری شروع کر دی تھی، کھانا کھانے کا وقت بھی نہ ملا تھا۔ جلدی سے برتن صاف کر کے اس نے کھانا پینے کا سامان نکال لیا تھا۔ جو چیزیں کم تھیں وہ مامی کے چھوٹے بیٹے کو بھیج کر منگوا لی تھی، باقی سب کچھ مکمل ہی تھا، کیونکہ گھر میں آئمہ کے اس رشتے کے حوالے سے باتیں بہت دنوں سے چل رہی تھیں، لیکن اسے کسی چیز میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پچھلی بار آئمہ کے لیے آنے والا رشتہ کافی اچھا تھا، لیکن وہ لوگ اسے دیکھتے ہی ماموں سے کہنے لگے کہ انہیں آئمہ کا نہیں بلکہ حور العین کا رشتہ چاہیے۔ اس پر مامی نے انہیں اچھی خاصی کھری کھوٹی سنائی کر انہیں گھر سے نکال دیا سب کے سامنے۔ تو وہ یتیم بانجی سے بہت محبت جتا رہی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد اسے بھی اپنی ذات پر بہت سارے الزامات جھیلنے پڑے تھے۔ لیکن پھر آخر یہ بات ختم ہو ہی گئی تھی جب تقریباً 3 مہینوں کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ اچھے نہیں تھے، بلکہ جہیز کی لالچ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکے تھے۔ مامی نے تو خدا کا لاکھ شکر کیا کہ ایسے لالچی لوگوں سے وہ بچ گئی۔ 3 مہینوں تک اپنی ذات پر ہر طرح کے الزامات اور بہتان برداشت کرنے کے بعد آخر اس کی جان چھوٹ گئی، اور اب آئمہ کا دوسرا رشتہ تقریباً 1.5 سال کے بعد آیا تھا، جس کے لیے وہ نہ صرف دل سے خوش تھی بلکہ اس نے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے جانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ اس نے بنا کچھ کھائے پیے اپنے ہاتھوں کا ہنر خوب دکھایا تھا۔ وہ پورے دل سے آئمہ کے رشتے کے لیے تیاری کر رہی تھی، اور نہ جانے دل میں کتنی ہی دعائیں مانگ چکی تھی کہ اس کے ماموں کی پریشانی دور ہو جائے۔ آئمہ اس سے 4 سال بڑی تھی، اور اس بات کی پریشانی ماموں جان کو کھائے جا رہی تھی۔ آپ نے بلایا بابا جان، وہ سلام کرتے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ بابا جان نے ایک نگاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، اور پھر نظریں اپنی فائل پر جما لیں جو وہ کافی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ شام وہی کھڑی ان کی جواب کی منتظر تھی، جبکہ وہ شاید اپنا بے حد ضروری کام کر رہے تھے، اتنا ضروری کہ اس کام کے سامنے ان کی بیٹی کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کی بیٹی اپنی اہمیت ان کی نگاہوں میں بہت اچھے طریقے سے سمیٹی تھی۔ یہ سب تو کچھ بھی نہ تھا، بیٹھ جاؤ میرے سر پر کیا سوار ہو؟ وہ ذرا سختی سے بولے تو شام سہم کر فوراً کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تمہاری 18ویں سالگرہ آنے والی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس 18ویں سالگرہ کے ساتھ ہی تمہاری زندگی کا فیصلہ بھی کر دوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔